کر واپس جا رہے تھے، لوگ کہتے ہیں یہ تعصب کا ماحول ہے، وی ایچ پی کا ماحول ہے، بی جے پی کا ماحول ہے اور ٹھاکرے اڈوانی کا زمانہ ہے، اب مکے کی باتیں کیوں کرتے ہو، مدینے کی باتیں کیوں کرتے ہو، صحابہ کے دور کی باتیں کیوں کرتے ہو، پیران پیر کے زمانے کی باتیں کیوں کرتے ہو، خواجہ اجمیری کے زمانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ صاحب زمانہ بدل گیا، سب کو لے کر چلنے کا زمانہ ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج ہم اذان بھی کہہ سکتے ہیں، آج ہم ہندوستان سے حج بیت اللہ کے لیے جا سکتے ہیں، آج ہم یہاں دعوت و تبلیغ کے مراکز کو قائم کر سکتے ہیں، آج ہم یہاں مدارس عربیہ کو قائم کر سکتے ہیں، آج ہم یہاں جہاد کی باتیں کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اگر جرم نہیں تھا، قتل کرنا جرم نہیں تھا، زنا کرنا جرم نہیں تھا، شراب پینا جرم نہیں تھا، شرابوں میں نہا کر اپنی ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنا جرم نہیں تھا، اگر جرم تھا خداوند قدوس کا نام لینا، رب کائنات کا نام لینا جرم تھا، ایسے پرخطر ماحول کے اندر حضرت فاطمہ ایمان کو انہوں نے قبول کیا، حضرت قطیہ نے ایمان کو قبول کیا، حضرت سمیہ نے ایمان کو قبول کیا، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان چھپ کر اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ کے حرم میں علی اعلان اذان دی جائے گی اور نماز پڑھی جائے گی۔ اس سے خراب تو ماحول نہیں ہے۔ ہم اگر داڑھی رکھے کوئی کافر ہمیں قتل تو نہیں کرتا، ہم اگر ٹوپی پہنے، ہم اگر سچ بولے، ہماری پیشانی پر نماز کا گھٹا ہو، اللہ کی قسم یہ عزت کرتے ہیں، یہ عزت کرتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ اس داڑھی کے ذریعے سے، اس پیشانی پر نماز کے گھٹے کے ذریعے سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں۔ ایک آفس میں 10 داڑھی مڑے مسلمان ہو، ایک داڑھی والا مسلمان ہو، ایک نمازی مسلمان ہو، اللہ کی قسم اس کا بچہ کافر کا جب بیمار ہوتا ہے نمازی مسلمان سے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھ کر پھونک دے۔ یہ مغرب کے وقت کیوں آتے ہیں کافر لوگ؟ یہ کیوں آتی ہیں مائیں اور بہنیں کافروں کی؟ ہمارے بچوں کو پڑھ کر پھونک دو۔ انہیں یقین ہے کہ نماز میں برکت ہے، انہیں یقین ہے کہ جن کے پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے ان کے تھوک میں تاثیر ہے، ان کے بول میں تاثیر ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہے۔ تعصب کا زمانہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے کمینہ مسلمان جو غلط چیزوں کا حوالہ دے کر آج اسلام کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسلام کے معاملے میں چوری کرتا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں اسلام سر نگو نہیں ہوا، اسلام پست نہیں ہوا۔ اللہ نے عزت دے دی اسلام کو، اللہ نے عزت دے دی قرآن کو، اللہ نے عزت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو۔ کبھی آج تک جب سے یہ پیدا ہوئے یہ سر تسلیم کافروں کے سامنے انہوں نے خم نہیں کیا، شان کے ساتھ انہوں نے جیا اور شان کے ساتھ یہ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ غریبی آئی، فقیری آئی، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، کپڑوں پر پیوند لگ گئے، پتوں کو چبایا، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، گھروں کو اجاڑا، ملکوں کو چھوڑا، اسلام کو آنچ آنے نہیں دی۔ شیب ابی طالب کے اندر ماؤں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا تھا، چمڑا مل جاتا، پانی میں بھگو کر ماں اپنے بچے کو کھلایا کرتی تھی، پتے چبا چبا کر نوالے منا کر دیا کرتی تھی، لیکن اسلام کا جھنڈا کبھی پیروں تلے نہیں آیا۔ یہ داڑھی منڈانے والا، یہ کافروں یہودیوں کے طریقوں کو اپنانے والا، یہ اغیار کے طریقوں کو اپنانے والا، یہ انگریز کے طور طریقے کو اپنانے والا جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں، اس تعصب کے دور میں، اس پرفریب دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ کی قسم آج بھی عزت ہے داڑھی کو، آج بھی عزت ہے نماز کو۔ ہم سفر کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کافر خود جگہ بنا کر دیتے، سیٹوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، رہ گزر ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ادھر کا کافر ادھر رہ جاتا ہے، ادھر کا کافر ادھر رہ جاتا ہے کہ ملا جی کو نماز ختم کرنے دو۔ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مذہب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے بھائی مکی کی زندگی ہے، مدینے کی زندگی ہے، ابو جہل کا دور ہے، ادبا کا دور ہے، شان سے جینے کا دور ہے،
شان سے مرنے کا دور ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر کر جانے لگے، وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو یتیم کر کر، گھروں کے سہاگ کو اجاڑ کر، آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر کر جانا ہی ہے، اجازت دیں آپ کا ایک مجسمہ بنائیں کہ محمد بن قاسم نہ صحیح اس کی مورتی تو ہے، ہم جس کی پوجا کیا کریں گے۔ یہ کون؟ یہ زمانے کے کافر، یہ زمانے کے مشرک پیر پڑ رہے تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا۔ کہاں تعصب ہے، کہاں نمازیوں سے نفرت ہے، کہاں مسجد سے نفرت ہے؟ مسجدوں سے نفرتیں ہوتی، بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہزاروں مسجدیں قائم ہو گئی، گلی گلی میں، چپے چپے میں، ہندوستان کے ایسے علاقے، ایسے محلے مسجد ہے، دور دور تک کسی مسلمان کا مکان نہیں، عطا نہیں، پتہ نہیں۔ ایک جگہ مسجد ہے، دور دور تک مسلمانوں کا پتہ نہیں، پڑوس میں ایک دکان ہے، کافر کا دکان، وقت پر کھولتا ہے، وقت پر بند کرتا ہے، وقت پر لائٹ جلاتا ہے، وقت پر لائٹ آف کرتا ہے، تاکہ کوئی مسلمان بھائی آ کر اذان دے اور نماز پڑھے۔ کافروں کے دل میں کئی مثالیں ہم بتائیں گے، کافروں نے خدا کے گھر کے لیے اپنی زمینوں کو دے دیا، اپنی جائیدادوں کو دے دیا۔ جھوٹ کہتا ہے، ارے وہ زمانہ بھی گیا کہ جب ہندوستان کی کوئی کتیا یہ کہتی تھی کہ ہمیں داڑھی والوں کے مقابلے میں داڑھی مڈانے والے پسند ہیں، اب تو خود ہندوستان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ داڑھی رکھنے والا ہمیں مرد نظر آتا ہے، ہمیں نمازی چاہیے، ایک فضا بن گئی ہے۔ ارے آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ، وہ بش جو اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے، خودی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اندر ایمان اور اسلام کا اتنا احترام آ گیا، دشمنی وہ اپنی فطرت پر مجبور ہے، شام کو لے کر آپ دودھ پلائیں، انڈا کھلائیں، وہ ایک نہ ایک دن ڈسے گا، شیر کو پالے وہ اپنا کام کرے گا، بچھو کی پرورش کرے ایک دن ڈنک مارے گا، یہ تو اس کی یہودی ہونے کی فطرت ہے، اور اس کے اسلام اور مسلمان دشمن ہونے کی فطرت ہے، مجبور ہے۔ 11 سپٹمبر کے بعد وائٹ ہاؤس کے اندر امریکی کانگریس کا جب اجلاس ہوا، جس امریکی کانگریس کے اجلاس میں آج تک 11 سپٹمبر سے پہلے کبھی کلام پاک کی تلاوت نہیں کی گئی، اس اجلاس کو شروع کیا جاتا تھا انجیل اور توریت کی تلاوت سے شروع کیا جاتا تھا۔ مان لیا اللہ کا کچھ کلام ہے، مان لیا قرآن کے ماننے والوں میں کچھ دم خم ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنے آپ کو ہلاک کر کر، اپنی بیوی کو بیوہ کر کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کر، وقت کے فرعون سے جو ٹکر لے سکتا ہے، وقت کی سپر پاور طاقت سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، ممکن ہے اللہ کے قرآن میں کوئی چیز ہو، یہ چیز سوچنے پر مجبور کر دیا بش کو، امریکہ کو۔ 11 سپٹمبر کے بعد امریکی کانگریس کے اجلاس میں پہلی مرتبہ کلام پاک کی تلاوت سے آغاز کیا گیا۔ 11 سپٹمبر کے بعد پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس کے اندر اسی بش نے جو ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے سر اٹھایا ہوا ہے اور جھوٹا خدا بنا ہوا ہے، اس نے مسلمانوں کے رمضان کی افطاری کا نظم کیا، افطار پارٹی کی، عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کے لیے اسلام کا عید مبارک کا پیغام اس نے دیا۔ اس نے امریکہ کے جیل خانوں میں وہاں کے مسلمان قیدیوں کے لیے سعودی عرب میں چھپا ہوا پرنٹ کیا ہوا کلام پاک کا تحفہ دیا۔ وقت کے فرعون کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وقت کا سپر پاور مان رہا ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے، اس کے اندر کتنا دم ہے، کتنا غم ہے، اس کے ماننے والوں میں کیا مجاہدانہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے تحیات نہیں آتے، مجھے نماز نہیں آتی، میں جمہوری ملک میں رہتا ہوں، مجھے کبھی مندر جانا پڑتا ہے، مجھے کبھی چرچ جانا پڑتا ہے، مجھے کبھی گردوانہ جانا پڑتا ہے۔ یہاں کا ایک مبلغ ٹائی پہنے ہوئے، کوٹ لگائے ہوئے، ٹخنے سے نیچے پینٹ لگائے ہوئے سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں؟ یہود و نصارہ کا لباس، جواب آتا ہے ہمیں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم
طائف کی سرزمین میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اکاس کے میلے میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، ابو جہل کے جمگٹے میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، ابو لہب کے خاندان میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اتبا اور شیبہ کے گھرانوں میں تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ تاریخ سے ہمیں بتائے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل کے گھرانے میں گئے یہ کہہ کر کہ مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، کہ آپ نے اپنے لباس کو بدل لیا؟ طائف میں گئے، طائف کے